پوتے پیدا کیے ہیں اور کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں دی، تو کیا بے اصل چیزوں پر اعتقاد رکھتے ہیں اور اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتے ہیں؟ اور وہ اللہ کے سوا ان کو پوچھتے ہیں جو ان کو آسمانوں اور زمین میں روزی دینے کا اختیار نہیں رکھتے اور نہ کسی طرح کا مقدور رکھتے ہیں۔ تو اللہ کے لیے مثالیں مت گھاڑو، اللہ ہی جانتا ہے اور تم نہیں جانتے ہو۔ اللہ ایک مثال دیتا ہے، ایک غلام جو بالکل ہی دوسرے کے اختیار میں ہے اور خود کسی چیز کے اختیار نہیں رکھتا، اور ایک وہ ہے جس کو ہم نے اپنے ہاں سے خوب مال دیا ہے اور وہ اس میں پوشیدہ اور ظاہر خرچ کرتا رہتا ہے۔ تو کیا دونوں برابر ہے؟ ہرگز نہیں۔ ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، بلکہ ان میں بہت سے نہیں جانتے۔ اور اللہ ایک اور مثال بیان کرتا ہے، دو آدمی ہیں، ایک گونگا ہے، کسی چیز کی قدرت نہیں رکھتا اور وہ اپنے آقا پر ایک بوجھ بنا ہوا ہے، وہ اس کو جہاں بھیجتا ہے کوئی کام درست کر کے نہیں لاتا۔ کیا یہ گونگا بہرا اور وہ جو اچھی باتوں کی تعلیم دیتا ہے اور وہ خود بھی سیدھے راستے پر قائم ہے، دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ دونوں برابر ہو سکتے ہیں۔ اور آسمانوں اور زمین کی ساری غیب کی باتیں اللہ ہی جانتا ہے، اور قیامت کا معاملہ جھٹپٹ ہوگا جیسے آگ کا جھپکنا، بلکہ اس سے بھی جلد۔ بلا شبہ اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے، اور اللہ نے تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں سے نکالا اس حالت میں کہ کچھ بھی نہ جانتے تھے، اور اس نے تم کو کان دیے، آنکھ دی اور دل دیا تاکہ تم شکر ادا کرو۔ کیا لوگوں نے نہیں دیکھا پرندوں کو کہ آسمان کے نیچے فضا میں مسخر ہے، ان کو اللہ کے سوا کوئی نہیں تھامتا؟ ان میں بھی چند نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو رہنے کی جگہ بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے جانوروں کی خال کے گھر بنائے جن کو تم اپنے کوچ کے دن اور قیام کے دن ہلکا پاتے ہو، اور ان کی اون اور ان کے روؤں اور ان کے بالوں سے گھر کا سامان اور فائدے کی چیزیں ایک مدت تک کے لیے بنائیں۔ اور اللہ ہی نے تمہارے لیے اپنے پیدا کی ہوئی چیزوں سے سائے بنائے اور پہاڑوں میں پناہ کی جگہ بنائے، اور تمہارے لیے کرتے بنائے جو تم کو گرمی سے بچائے، اور ایسے کرتے بھی جو جنگ سے محفوظ رکھے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی رحمتوں کو پورا کرتا ہے تاکہ تم فرما بردار بنو۔ پھر اگر یہ لوگ منہ پھیرتے ہیں تو پرواہ نہ کرو، تمہارا کام تو صرف کھول کر پہنچا دینا ہے۔ یہ اللہ کی نعمتوں کو خوب جانتے ہیں، پھر بھی انکار کرتے ہیں اور اکثر یہ ناشکرے ہیں۔ اور جس روز ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے، پھر نہ تو کفار کو اجازت دی جائے گی اور نہ ان کا کوئی عذر قبول کیا جائے گا۔ اور جب ظالم لوگ عذاب دیکھ لیں گے تو پھر نہ تو عذاب ہی کم ہوگا اور نہ مہلت ملے گی۔ اور جب مشرک اپنے شریکوں کو دیکھیں گے تو کہیں گے، اے ہمارے رب، وہ ہمارے شراکا یہی ہے جن کو ہم تیرے سوا پکارتے تھے۔ تو وہ ان کی بات کو مسترد کر دیں گے اور کہیں گے، تم تو جھوٹ بولتے ہو، اور وہ اس دن اللہ کے سامنے سرنگو ہو جائیں گے، اور جو افطارہ کرتے تھے وہ سب گم ہو جائیں گے۔ جن لوگوں نے کفر کیا اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا، ہم ان کو عذاب پر عذاب دیں گے، اس لیے کہ یہ شرارت کیا کرتے تھے۔ اور جس دن ہم ہر امت میں سے خود ان پر گواہ کھڑے کریں گے، اور اے نبی، ہم ان میں آپ کو گواہ بنا دیں گے، اور ہم نے تم پر کتاب نازل کی ہے جو ہر چیز کو کھول کر بیان کرتی ہے اور مسلمانوں کے لیے ہدایت، رحمت اور بشارت دینے والی ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ انصاف، نیکی اپنے قریبی رشتہ داروں کو دینے کا حکم دیتا ہے اور بے حیائی، بڑے گناہوں اور سرکشی کے کام سے روکتا ہے۔ اللہ تم کو نصیحت کرتا ہے اس لیے کہ تم نصیحت قبول کرو اور اللہ کے عہد کو پورا کرو جب تم اس کو اپنے ذمے لو، اور قسموں کو مت توڑا کرو اور ان کے مستحکم کرنے کا بعد، اور تم اللہ کو اپنا ضامن بنا چکے ہو۔ بلا شبہ اللہ خوب جانتا ہے جو تم کرتے ہو۔ اور تم اس عورت کی مانند نہ بنو جو محنت سے سوت کاٹتی ہے، پھر اس کو توڑ توڑ کر ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالتی ہے۔
کہ تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ بنانے لگو، صرف اس لیے کہ ایک گروہ دوسرے گروہ سے زیادہ غالب رہے۔ بات یہ ہے کہ اللہ اس سے تم کو آزماتا ہے، اور جن باتوں میں تم اختلاف کرتے رہے ان کا اظہار قیامت کے روز تمہارے سامنے کر دیا جائے گا۔ اور اگر اللہ چاہتا تو تم سب کو ایک ہی جماعت بنا دیتا، لیکن وہی جسے چاہتا ہے گمراہ کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے اس کو ہدایت کرتا ہے۔ اور تم سے ضرور پوچھا جائے گا جو تم دنیا میں کرتے تھے، اور تم اپنی قسموں کو آپس میں فساد کا ذریعہ نہ بناؤ کہ قدم جم جانے کے بعد لڑ کھڑا جائے، پھر تم چکھو عذاب اس بات پر کہ تم نے لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکا تھا، اور تمہارے لیے بڑا عذاب ہے۔ اور نہ لو اللہ کے عہد پر معاوضہ تھوڑا، اللہ کے پاس جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ جو تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور جو اللہ کے پاس ہے وہ باقی ہے، اور جو صبر کرتے ہیں ان کے اچھے کاموں کا بدلہ ضرور ہم دیں گے۔ جو نیک کام کرے گا، مرد ہو یا عورت، بشرط یہ کہ مومن ہو، تو ہم اس کو اچھی زندگی دیں گے اور ان کے اچھے اعمال کا ان کو صلہ دیں گے۔ تو جب قرآن پڑھنا چاہو تو اللہ کی پناہ مانگ لیا کرو مردود شیطان سے۔ اس پر کوئی زور نہیں چلتا ان لوگوں پر جو ایمان رکھتے ہیں اور اپنے رب پر بھروسہ رکھتے ہیں۔ اس کا زور تو بس انہی لوگوں پر چلتا ہے جو اس کو اپنا دوست بناتے ہیں اور اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ اور جب ہم کوئی آیت کسی دوسری کی جگہ بدل دیتے ہیں اور اللہ جو نازل فرماتا ہے اسے خوب جانتا ہے تو کافر کہتے ہیں تم تو اپنی طرف سے بنا لیتے ہو، ان میں اکثر نادان ہیں۔ آپ کہہ دے کہ اس کو روح القدس تمہارے رب کی طرف سے لائے ہیں حکمت کے ساتھ، تاکہ مومنوں کو ثابت قدم رکھے اور حکم ماننے والوں کے لیے ہدایت اور بشارت ہے۔ اور ہم کو معلوم ہے کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ اس رسول کو ایک شخص سکھا جاتا ہے جس کی طرف یہ اشارہ کر رہے ہیں، اس کی زبان تو اعظمی ہے اور یہ قرآن صاف عربی زبان ہے۔ بلا شبہ جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اللہ ان کو کبھی راہ پر نہیں لائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ بس جھوٹا افطارہ کرنے والے تو وہی لوگ ہیں جو اللہ کی آیت پر ایمان نہیں لاتے، اور یہ لوگ جھوٹے ہیں جو ایمان لانے کے بعد بھی اللہ سے کفر کرے، مگر جس پر زبردستی کی جائے، بشرط یہ کہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہو۔ لیکن جو دل کھول کر کفر کرے تو ایسے لوگوں پر اللہ کا غضب ہوگا اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہوگا۔ یہ محض اس کے لیے ہے کہ انہوں نے اس دنیا کی زندگی کو آخرت کی زندگی کے مقابلے میں زیادہ عزیز رکھا، اور یہ کہ اللہ ایسے کافروں کو ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہی لوگ ہیں جن کے دلوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور کانوں پر بھی اور آنکھوں پر، اور یہی لوگ بڑے غافل ہیں۔ لازمی بات ہے کہ آخرت میں یہ لوگ گھاٹے میں ہوں گے۔ پھر آپ کا رب ان کے لیے جنہوں نے آزمائے جانے کے بعد ہجرت کی، پھر جہاد کیا اور صبر کیا، تو آپ کا رب ان اعمال کے بعد بڑی مغفرت والا اور بڑی رحمت والا ہے، جس روز ہر شخص اپنی طرف سے جھگڑے گا اور ہر سرکش کو اس کے اعمال کا پورا بدلہ ملے گا اور ان پر ظلم نہ ہوگا۔ اور اللہ ایک بستی والوں کی عجیب حالت بیان کرتا ہے کہ وہ امن و امان کی زندگی گزار رہے تھے، ان کو کھانے پینے کی ہر چیز ہر طرف سے بڑی فراغت سے ملتی تھی، تو انہوں نے خدا کی نعمتوں کی ناقدری کی، تو اللہ نے ان حرکات کے سبب ایک زبردست قحط اور خوف کا مزہ ان کو چکھا دیا، اور ان کے پاس انہی میں سے ایک رسول بھی آیا تو انہوں نے اس کو جھٹلایا، پھر ان کو عذاب نے آ پکڑا اور وہ ظلم نہ ہوگا۔ سو جو چیزیں اللہ نے تم کو حلال اور پاک دی ہے ان کو کھاؤ اور اللہ کی نعمتوں کا شکر کرو اگر تم اس کی عبادت کرتے ہو۔ تم پر تو صرف مردار کو حرام کیا ہے، اور خون کو، اور سور کے گوشت کو، اور اس چیز کو جس کو اللہ کے سوا کسی غیر کے نام کر دیا گیا ہو، پھر جو بہت بے چین ہو مگر لذت کا کہا نہ ہو، اور حد سے آگے بڑھنے والا
نہ ہو تو اس کو کچھ کھا لینے کی اجازت ہے۔ اللہ بڑا ہی بخشنے والا مہربان کرنے والا ہے۔ اور جن چیزوں کے بارے میں تمہارا ہی صرف زبانی جھوٹا دعویٰ ہے ان کی نسبت یہ نہ کہا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے کہ اللہ پر بہتان باندھو، بے شک جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلاح نہ پائیں گے۔ یہ چند روز عیش ہے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اور صرف یہودیوں پر ہم نے چند چیزیں حرام کر دی تھیں جن کا بیان ہم اس سے قبل آپ سے کر چکے ہیں، اور ہم نے ان پر کوئی زیادتی نہیں کی تھی، لیکن وہ خود ہی اپنے اوپر ظلم کرتے تھے۔ پھر آپ کا رب ایسے لوگوں کے لیے جنہوں نے جہالت کے سبب کوئی برا کام کیا پھر اس کے بعد توبہ کی اور اپنے رب کو درست کر لیا، تو آپ کا رب اس کے بعد بڑی مغفرت والا ہے، بڑی رحمت والا ہے۔ بے شک ابراہیم بڑے مقتدا تھے، اللہ کے بڑے فرما بردار، بالکل ایک طرف کے ہو رہے تھے اور وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ وہ اللہ کی نعمتوں کے شکر گزار تھے۔ اللہ نے ان کو منتخب کر لیا تھا اور ان کو سیدھے راستے پر ڈال دیا تھا، اور ہم نے ابراہیم کو دنیا میں خوبیاں دی اور آخرت میں بھی اچھے لوگوں میں ہوں گے۔ پھر ہم نے آپ کے پاس وہی بھیجی کہ آپ ابراہیم کے طریقے پر ہی چلے کہ وہ ایک ہی طرف کو کے ہو رہے تھے، وہ شرک کرنے والوں میں سے نہ تھے۔ بس ہفتے کی تعظیم تو صرف ان لوگوں پر لازم تھی جنہوں نے اس میں اختلاف کیا تھا۔ بے شک آپ کا رب قیامت کے دن ان میں باہم فیصلہ کر دے گا جس بات میں یہ اختلاف کرتے تھے۔ آپ اپنے رب کی راہ کی طرف علم کی باتوں سے اور اچھی نصیحتوں کے ذریعے بلائیں اور ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بحث کیجیے۔ واقعی آپ کا رب خوب جانتا ہے اس کو جو راستے سے گم ہوا، اور وہ اس کو بھی خوب جانتا ہے جو راہ پر چلنے والے ہیں۔ اور اگر تم بدلہ لینے لگو تو اتنا ہی بدلہ لو جتنا کہ تمہارے ساتھ برتاؤ کیا گیا ہے، اور تم صبر کرو تو وہ صبر کرنے والوں کے حق میں بہت ہی اچھا ہوگا۔ اور آپ صبر کیجیے، آپ کا صبر کرنا اللہ ہی کی توفیق سے ہے، اور آپ ان پر غم نہ کریں، اور جو تدبیرین وہ کرتے ہیں ان سے بھی تنگ نہ ہوجیے، اور اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتے ہیں اور جو نیک کام کرتے ہیں۔ آمین۔